استاد جناب مولانا انوار الحق صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلے مقرر جناب کامران حنیف، درجہ تخصص جامعہ اسلامیہ کلفٹن سے ان کا تعلق ہے، ضلع پنچ، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ ان کا موضوع ہے خلفائے راشدین کی تجدیدی کارنامے۔ کامران حنیف۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلفن الذين من قبلهم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وارثان علم و حکمت حضرات علماء کرام و داعیان حق و صداقت، خطباء کرام و طلباء اعظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے خلفائے راشدین کے تجدیدی کارنامے۔ سامعین محترم، خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تجدیدی کارناموں کو اگر دیکھا جائے تو مانعین زکوٰۃ، مرتدین اور منکرین ختم نبوت کے خلاف انہوں نے جنگ کر کے اس کے ساتھ جمع قرآن اور عساکر اسلام کی روانگی اور سادگی کی وہ مثال پیش کی کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ کی چادر عالم اسلام پر تن جاتی ہے۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ خلافت میں ان کی حکمت و بصیرت، ان کی شجاعت اور غیرت ایمانی کی وجہ سے بہت ساری سلطنتیں ان کو مسلمان فتح کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بہاروں کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہاروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دورہ خلافت کے اندر عدل و انصاف، چین و سکون قائم کر کے اور پیوند زدہ کپڑوں کے، پیوند زدہ لباس کے اندر ملبوس ہو کر فقیرانہ زندگی گزارتے ہوئے ایران، شام اور فارس اور اس طرح بہت ساری عظیم سلطنتوں کو اسلامی سلطنت کے زیر نگی لایا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اسلام کو باعزت فرما۔ سامعین محترم، خلفائے راشدین کے تجدیدی کارناموں کی جستجو میں جب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تجدیدی کارناموں کی ورق نگاری کرتا ہوں تو مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں اسلامی سلطنت مشرق کی جانب فارس اور بقرس اور اسی طرح مغرب کی جانب سے شام کے تمام علاقے فتح ہوئے۔ اس کے بعد اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تجدیدی کارناموں پر نظر ڈالی جائے تو ان کے زمانے میں زیادہ فتوحات تو نہیں ہوئی، لیکن میں یہ بات اگر کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، ان کے دور خلافت کے اندر کسی باطل کو اور کسی کافر کو اس بات کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اسلامی سلطنت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خلافت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا، تو پھر میں آخر میں
خلفائے راشدین کی شان میں کیوں نہ کہوں، صدیق عمر میرے رہنما، اصحاب سارے پھول ہیں، عثمان علی میرے پیشوا، اصحاب سارے پھول ہیں، وہ جو غار سور میں سانپ نے ڈس بھی لیا کچھ نہ کہا، وہ تو سچے عاشق سروراں، اصحاب سارے پھول ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔